لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. فرسٹ آف آل تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ یقیناً آپ کو میری آواز کے ساتھ کافی شور شرابہ سننے کو ملے گا. ریزن کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دن ہیں اور ہر گلی، ہر محلے، ہر روڈ پہ بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے جانور لے کے گھوم رہے ہیں. تو بچے ہوتے ہیں تو وہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ڈسٹربنس ہو تو میں معذرت چاہوں گا. فرسٹ آف آل میں ایسے تمام ممالک کے جہاں پہ آج عید منائی گئی، عید کا دن ہے، وہاں کے باسیوں کو میری طرف سے عید مبارک. پاکستان میں یقیناً کل عید ہے تو پاکستان میں بسنے والے تمام احباب کو ایڈوانس عید مبارک. کہا گیا تھا کہ یہ عید کی چھٹیاں ہیں اور سوچ رہے تھے کہ کچھ سکون ہوگا. سکون کچھ ہوا لیکن بالکل سکون نہیں ہے. گروپوں میں ابھی بھی وہ ڈسکشن چل رہی ہے. آج کافی کچھ ڈسکشن ہوئی، بہت ساری چیزیں میرے سامنے نہیں آئی، چونکہ وہ جو کچھ بھٹکی ہوئی روحیں ایسی بھی ہیں نا کہ جن کو بقول ان کے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ اچھا یار میرے پاس پیرنٹ آئی ڈی نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرے پاس ای میل تو ہے باقی کچھ نہیں ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار میرے پاس موبائل نمبر تو ہے لیکن باقی کچھ نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کخ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیسے بھی بی فار یو میں لگے ہوئے ہیں. اب ایسے شخص کو بندہ کیا کہے؟ آپ کسی بھی بینک کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، انہیں کہیں جی میں نے یہاں پہ $1 ملین جو ہے وہ ڈپازٹ کروایا تھا، نہ میرے پاس چیک بک ہے، نہ میرے پاس اے ٹی ایم ہے، نہ میرے پاس کوئی فردر ریکارڈ ہے. پیسے میں نے اس بینک میں جمع کروائے تھے اور میرے پاس میرا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. بتائیں اس کے ساتھ بینک والے کیا سلوک کریں گے؟ تو ہمیں بھی کچھ ایسی مخلوق کا سامنا ہے. پھر چونکہ گروپوں کے جو چیمپئن ہیں نا، جن کا اور کوئی کام نہیں ہے اور جن کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میجورٹی وہ احباب ہیں، اور پتہ لگا ہے جی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، کہ جن کو صبح صبح بیگمات جو ہے نا وہ پکڑ کے اٹھا دیتی ہیں، چل بچے اٹھ ذرا ناشتہ تیار کر. وہ چائے پراٹھا انڈے ناشتہ یہ وہ، اس سے جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ بیگمات کا غصہ جو ہے نا وہ آ کے صبح صبح ہی بس وہ گروپوں میں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ ہنسے یا روئے، یار کیا کرے. آج میں حیران ہوا کہ ایسے لوگوں نے، وہ تو شکر خدا کا یہ کہ میں ان کا میسج پڑھ لیا کہ جی اس چیز کی کیا گارنٹی کہ 14 تاریخ سے کمپنی اپنا کام شروع کر دے گی. میں نے اس سے پہلا کوشچن ہی یہی پوچھا ہر بندے سے کہ بھائی آپ نے ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کیا؟ تو اگلا کوشچن یہ تھا کہ کون سی ویریفیکیشن؟ تو میں نے کہا پھر کون سی گارنٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہتے جی ہمیں یہ بتایا گیا جی 14 تاریخ سے کمپنی دوبارہ شروع ہو رہی. میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ پتا ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا میری یوٹیوب پہ کبھی میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ کے یوٹیوب چینل کا بھی پتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو ہمارے سینئر ہیں، جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں راجہ ریاض کے یوٹیوب چینل پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر میرے پرسنل میں آنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو جب میرے یوٹیوب پہ جانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا بھائی دس از دا وے یو ہیو ٹو اپلائی فار دا ویریفیکیشن آف یور اکاؤنٹ. ڈزنٹ میٹر آپ آپشن اے ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپشن بی ایکسرسائز کرتے ہیں. خدا را میں ایسے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے یار آپ کے پیٹ بھرے ہوں گے، آپ کے کچن چل رہے ہوں گے، آپ کا نظام زندگی چل رہا ہوگا، یار یہ جو اللہ کی مخلوق ہے جو بیچاری ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں ان کی عیدیں کس طریقے کی عید کس طریقے سے گزر رہی ہوگی، ان کے دن کس طریقے سے گزرتے ہوں گے. اور بھائی اگر کسی کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے گمراہ نہ کریں. آپ کی ضد ہوگی نا، آپ کی ایک ٹکر ہوگی، آپ نے ایک چیلنج کیا ہوگا، کسی ایک شخص کو کیا ہوگا، فلانا لیڈر بڑا تھرڈ کلاس تھا، فلانا بندہ بڑا تھرڈ کلاس تھا. بھائی آپ اس کے ساتھ دشمنی لیں، لاکھوں خاندانوں کے ساتھ دشمنی مت لیں. ایک شخص کا بدلہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میں ریپیٹ کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا بدلہ لاکھوں خاندانوں سے خدا رسول کا واسطہ ہے ہرگز نہ لیں. پھر ایک اور چیز سامنے آئی 14 ورکنگ ڈیز میں حیران ہوا، یقین کریں کہ جب گفتگو ہوئی تو لوگوں کو ایون کہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 ورکنگ ڈیز کہتے کس بلا کو ہیں.
اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ میں آج شام میں سوچ رہا تھا کہ میں یار یہ لوگ کنفیوز ہیں, 14 ورکنگ ڈیز ان کو بھی پلے ہی نہیں پڑ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں کیلنڈر کے اوپر مارک کرتا ہوں ورکنگ ڈیز. یہ سب کو پتا ہے کہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوا کرتی ہے. چھٹی والے دن ورکنگ ڈیز میں ہوتے نہیں, کامن سینس کی بات ہے. پھر کوئی اور چھٹی آ جائے, جیسے ابھی عید کی چھٹیاں آئی ہیں, تو وہ بھی ورکنگ ڈیز میں شامل نہیں ہوتے. تو میں سوچ رہا تھا, تو اتنے میں بھاولپور سے ایک امجد صاحب ہے, انہوں نے میرے ہی پرسنل گروپ میں انہوں نے کیلنڈر پہ مارک کر کے تو انہوں نے وہ بھیج دیا. چونکہ وہ گفتگو سن رہے تھے مختلف گروپوں کی, تو انہوں نے مارک کر کے بھیج دیا, جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فرض کیا ایک ایسا شخص ہے جس نے 1 جولائی کو اپلائی کیا تھا, اس کے 14 ورکنگ ڈیز کب پورے ہوں گے؟ تو کیلنڈر اگر آپ دیکھیں گے, ہفتہ اتوار کی چھٹیاں اور عید کی چھٹیاں اگر آپ نکالیں تو 25 جولائی کو جا کے پورے ہوں گے. جس نے 2 جولائی کو اپلائی کیا اس کے جا کے 26 جولائی کو پورے ہوں گے. جس نے 3 کو کیا اس کے 27 کو, جس نے 4 کو کیا اس کے 28 کو, جس نے 5 کو کیا اس کے 29 کو, جس نے 6 کیا اس کے 30 جولائی کو جا کے پورے ہوں گے. اسی طریقے سے جیسے جیسے لوگ اپلائی کرتے جائیں گے ان کے 14 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر ان کی ویریفیکیشن ہوتی جائے گی. خدا کے بندو, اگر ابھی بھی ہم دیکھیں 1 جولائی سے لے کے اب تک صرف 5 ورکنگ ڈیز ملے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن گروپوں میں جو اچھل کود جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, خدا را آپ نے اگر 14 مہینے ویٹ کر لیا تو یہ یار 14 ورکنگ ڈیز کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کو پراپرلی گائیڈ کریں, جس کو نہیں کچھ آتا اس کو سکھانے کی کوشش کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ درنگی چھوڑ دیں, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چھوڑ دیں, ایک طرف ہو جائے. یا تو کہیں کہ آپشن اے ہے تو پھر اے ہے, بی ہے تو پھر بی ہے, اس کے لیے سالڈ ریزن بھی ساتھ دیں کہ آپ کے پاس لاجک کیا ہے. آپ اگر کسی کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپشن بی از دا بیسٹ ون, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی, کس وجہ سے لوگ جائیں آپشن بی میں؟ اور اگر آپ آپشن اے میں جانا چاہتے ہیں اس کی بھی آپ کے پاس ایک سالڈ اور ویلڈ ریزن ہونی چاہیے کہ ڈیو ٹو دس ریزن ہم آپشن اے میں جانا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی اور ادھر بھی؟ خیر, تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں. اب لوگ باتیں تو کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اس وقت جو اگلی بات میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن دل اتنا دکھی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کر دوں. ممکن ہے صاحب بھائی مائنڈ بھی کر سکتے ہیں جو میں اگلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں کر اس لیے رہا ہوں کہ سارا دن تو میں ہی فیس کرتا ہوں نا لوگوں کو. آج کچھ دیر پہلے میری صاحب بھائی سے بات ہوئی, حال حوال میں نے ان سے پوچھا, عید کے لیے پوچھا, تو ان کی آواز سے مجھے لگا جیسے ایک شخص اداس بیٹھا ہوتا ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا صاحب بھائی عید کا کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اپنے مخصوص سٹائل میں جواب دیا کہ راج صاحب کیڑی عید؟ تو میں نے کہا جی بڑی عید. انہوں نے کہا جی ہماری کون سی بڑی عید اور کون سی چھوٹی عید؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں نا یار, تو کیا عید کرنی. میں نے اگلا سوال پوچھ لیا, میں نے کہا صاحب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جانور کون سا لیا؟ تو انہوں نے صرف ہلکا سا مسکراتے ہوئے آگے سے جواب دیا, کون سا جانور؟ کیا میں جانور لینے کی پوزیشن میں ہوں؟ میں نے کہا صاحب بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے کوئی لیا ہوگا, کوئی دمبا, کوئی بکرا, کوئی بیڑا, کچھ بھی. تو کہنے لگے نہیں یار میں نے کچھ بھی نہیں لیا, چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں. میں بلیو می آئی واز شاکڈ. میں نے انہیں فوراً کہا, میں نے کہا صاحب بھائی اگر ایسی بات ہے تو اللہ نہ کرے میں ابھی کال کر دیتا ہوں لاہور, آپ کے گھر پہ جانور پہنچ جائے گا. تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ جانور لینے کے لیے آپ کے کال کی ضرورت ہے, میں ایک کال کروں یہاں پہ 100 جانور آ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں قربانی دے سکتا ہوں؟ میں اس ٹائم مقروض ہوں, میں نے لوگوں کے دینے ہیں, یہ میرا ہی خاندان ہے, میری ہی فیملی ہے, لوگ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کس طریقے سے جانور دوں؟ اور پھر مجھے حیرت ہوئی
پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے بھی شاید یہ چیزیں ایموشنل تھی. تو انہوں نے اپنے انداز میں مجھے کہا کہ راج صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ عید ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, آگے پھر بھی تو عید آنی ہے نا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی عید ہوتی تھی کہ جب سیف الرحمان خان نیازی کم از کم 3 اونٹ نہ کرتے ہوئے 80 90 100 بڑے جانور اور نہ کرتے ہوئے 120 130 150 بکرے یہ اس کی قربانی کرتا تھا. لیکن آج سیف الرحمان اس حال میں بیٹھا ہوا ہے کہ لاکھ شدید ترین خواہش کے باوجود ایک بکری کی قربانی نہیں دے سکتا. لیکن وقت سدا ایک سا نہیں رہتا, اگر وقت وہ نہیں رہا تو انشاءاللہ رہے گا یہ بھی نہیں. مزید انہوں نے بات آگے کی, انہوں نے کہا راج صاحب کیا کہیں, کیا آپ نے میرے جیل آنے کے بعد مجھے کبھی کسی نئے سوٹ میں دیکھا ہے, کوئی نئے جوتے آپ نے دیکھے ہوں, کوئی نئے کپڑے دیکھے ہوں؟ میں نے بھی غور کیا, میں نے کہا نو. تو کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں نا یش ہی مار رہا ہے. تو میرا تو حال یہ ہے جہاں لاکھوں خاندان اگر بغیر قربانی کے اگر وہ اپنی عید منا سکتے ہیں تو سیف الرحمان خان نیازی کیوں نہیں. تو یہ صورتحال ہے اس شخص کی. خدارا باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, حالات کو فیس کرنا فزیکلی پریکٹیکلی یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی نیت اور لاکھوں خاندانوں کی دعائیں جب اکٹھی ہوئیں تو رب تعالیٰ نے ایک راستہ دکھا دیا. اب منزل سامنے نظر آ رہی ہے, ایگزیکٹلی سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ وقت لوگوں کو گمراہ کرنے, لوگوں کو مزید پریشان کرنے سے بہتر یہ ہے لوگوں کی دعائیں لیں, لوگوں کے چولہے جلیں. یقین کریں اگر آپ نے دل سے, ایک ہوتا ہے نا نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو کے ہوا کا رخ دیکھ کے تو فیصلہ لینا, ایک ہوتا ہے دل سے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میرا تو چل یار گھر چل رہا ہے نا, کسی غریب کا اگر گھر چلتا ہے نا تو کیا حرج ہے. تو خدارا لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں, لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا, اور میں احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ راجہ ریاض کا یوٹیوب چینل نہیں دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. فائنلی آپ نے واپس راجہ ریاض کی یوٹیوب چینل پہ ہی آنا ہے. یہ میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا. ریزن کہ جو لوگ آپ کو گروپوں میں بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کا سیف الرحمان نیازی سے ڈائریکٹ رابطہ ہے, راجہ ریاض سے ہے, ملک نوید سے ہے, ٹرکی والوں سے ہے, کسی ایک کے ساتھ رابطہ ہے تو اپڈیٹ کس چیز کا, چیمپئن شپ کس چیز کی, گرو کس چیز کے. وہ بھائی آپ کو پورا چانس دیا جائے گا آنے والے ٹائم میں. یہ وہ وقت ہے لوگوں کو سمجھنے دیں. اگر میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوں تو اس کو آگے گروپس میں بھی شیئر کر دیا کریں, اپنی ٹیموں کو بھی آگاہی دیں. بھلا آپ کا ہی ہے, اس میں راجہ ریاض کا کوئی بھلا نہیں ہے. اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو سکھی آپ نے ہونا ہے, راجہ ریاض نے ایسے کہ ایسے ہی رہنا ہے. تو میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. ونس اگین تمام احباب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو ویری مچ.